تاریخ کے اوراق صرف گزرے ہوئے کل کی داستان نہیں ہوتے، بلکہ یہ آنے والے کل کے لیے ایک سبق اور ایک آئینہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے جو ہم سے پہلے اس زمین پر آباد تھیں۔ کچھ اپنی عظمت کے قصے چھوڑ گئیں اور کچھ اپنی نافرمانی کی وجہ سے نشان عبرت بن گئیں۔ آج کی اس قسط میں ہم ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کریں گے جس نے اللہ کی جنت کا مذاق اڑایا اور زمین پر اپنی جنت بنانے کی ناکام کوشش کی۔ یہ قصہ ہے شداد بن عاد کا، وہ جابر بادشاہ جس نے ایرام نامی سونے کا شہر تعمیر کیا، مگر اس میں قدم رکھنا بھی اسے نصیب نہ ہوا۔ شداد قوم عاد کا ایک انتہائی طاقتور اور ظالم بادشاہ تھا۔ جب اس کے دور کے انبیاء نے اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور اسے اس جنت کی خوشخبری سنائی جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، تو شداد نے تکبر میں آ کر کہا، مجھے اس غائبانہ جنت کی ضرورت نہیں، میرے پاس اتنی دولت اور طاقت ہے کہ میں زمین پر ویسی ہی جنت خود بنا لوں گا۔ شداد نے اپنے اس جنون کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر سے ماہر معماروں، انجینئرز اور کاریگروں کو جمع کیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا شہر بسایا جائے جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوں، جس کی مٹی کی جگہ کستوری اور عنبر ہو، اور جہاں نہروں میں پانی کے بجائے دودھ اور شہد بہے۔ قرآن مجید اس شہر کی عظمت کی گواہی یوں دیتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ایرام کے ساتھ جو ستونوں والا شہر تھا، جس کی مانند کوئی شہر دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ سورۃ الفجر آیات 6 سے 8۔ اس شہر کی تعمیر میں 300 سال کا عرصہ لگا۔ روایات کے مطابق اس کے ستونوں پر قیمتی جواہرات جڑے تھے اور اس کے باغات میں درختوں کی شاخیں سونے کی تھیں جن پر یاقوت کے پھل لگے تھے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو اس کی چمک میلوں دور سے نظر آتی تھی۔ جب شداد کو اطلاع دی گئی کہ جنت تیار ہے تو وہ اپنے پورے لشکر، وزراء اور شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا اور گھوڑے سے اتر کر اپنا ایک پاؤں سنہری دہلیز پر رکھا تو ابھی دوسرا پاؤں رکاب ہی میں تھا کہ اللہ کا عذاب حرکت میں آ گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہولناک صورت میں نمودار ہوئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ اسی لمحے آسمان سے ایک ایسی ہیبت ناک چنگھاڑ آئی کہ پورا شہر اپنے تمام تر خزانوں اور مکینوں سمیت زمین میں دھس گیا۔ شداد، جس نے 300 سال اس خواب پر ضائع کیے، وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کا ایک نظارہ بھی نہ کر سکا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا، تو فرشتوں نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، ہمیں 2 موقعوں پر بہت ترس آیا۔ ایک اس بچہ پر جو سمندر کی لہروں میں تختے پر اکیلا رہ گیا تھا، اور دوسرا شداد پر جس نے اتنی محنت سے جنت بنائی اور اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ تب اللہ نے فرمایا، وہ بچہ جسے میں نے سمندر میں بچایا تھا وہی دراصل شداد تھا، مگر وہ بڑا ہو کر میرا ہی نافرمان بن گیا۔ معزز ناظرین، شداد کی جنت کا یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کتنا ہی مادی عروج حاصل کر لے، وہ اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ آج کل کے دور میں بھی انسان ٹیکنالوجی اور عمارتوں پر فخر کرتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ اصل جنت وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے اور جس کا راستہ عاجزی اور بندگی سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قصے بیتے زمانوں کے کا یہ سفر جاری رہے۔ اللہ پاک